الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قابل قدر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحقاف 26واں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 4 سے آج ہم تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، یعنی قل کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، یہ حمزہ استفہام ہے، کیا، رأیتم، دیکھا تم نے، ما تدعون من دون اللہ، جن کو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا، کیا دیکھا تم نے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ یہ ارأیتم اخبرونی کے معنی میں کر سکتے ہیں، یعنی ارأیتم، بتاؤ مجھے، یعنی کیا تم نے دیکھا، اور جو دیکھا مجھے بتاؤ۔ ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، کیا پیدا کیا انہوں نے زمین میں سے، یعنی وسیع زمین ہے تو کون سا ٹکڑا، کون سا حصہ یا کون سا ملک یا شہر انہوں نے پیدا کیا؟ کوئی خشکی کا حصہ، کوئی تری کا حصہ، کوئی جنگل، کوئی پہاڑ، بھلا ہمیں دکھاؤ تو جن جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے اس زمین میں سے کیا پیدا کیا۔ پیچھے یہ بات بڑی تفصیل سے گزری کہ جو خالق ہوتا ہے وہ معبود ہوتا ہے، اور اللہ کی عبادت ہم کیوں کریں؟ کیونکہ وہ خالق ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے، تو پھر وہی عبادت کے لائق ہے۔ اب تم جس جس کی عبادت کرتے ہو، بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا؟ یعنی جو معبود ہوگا اس کا خالق ہونا ضروری ہے، تو بتائیے پھر تمہارے معبودوں نے کیا پیدا کیے؟ جتنے معبود جن کو پکارا گیا، پوجا گیا، سب کو جمع کر لو اور جمع کر کے دیکھو اور بتاؤ ہمیں کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا پیدا کیا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے کوئی حصہ ہے آسمانوں میں، شرک، شراکت داری، حصہ، یہ جو اوپر آسمان نظر آ رہے ہیں، ان آسمانوں کی پیدائش میں، تخلیق میں ان کا حصہ ہے کوئی؟ ثابت کرو۔ زمین یہ نظام سفلی، نیچے کا نظام ارضی، اور آسمان نظام علوی، نظام سماوی، تو نظام ارضی میں کیا ان کی تخلیق ہے، یا پھر نظام سماوی میں کیا ان کی تخلیق ہے؟ ثابت تو کرو تاکہ ان کی عبادت کا جواز پیدا ہو۔
سوال موجود ہے، استفہام موجود ہے، آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا۔ آج تو کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے، آگے کیا کریں گے؟ اتنی بڑی دنیا ہے، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے علماء، اس چیلنج کو قبول کر لو، آسمانوں میں سے اپنی شراکت ثابت کر دو، یا زمین کا کوئی حصہ دکھا دو کہ ہم نے بنایا ہے، ہمارے معبودوں نے بنایا۔ چلے ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ میرے پاس، ایتونی لاؤ، نی میرے پاس، بکتاب کوئی کتاب، من قبل ھذا اس سے پہلے کی، ان قرآن سے پہلے کی، ان قرآن سے پہلے کتب نازل ہوئیں، صحیفے آئے، تو کوئی کتاب لا کر دکھا دو، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ہیں، ان میں کوئی حوالہ پیش کر دو کہ فلاں زمین کا حصہ ان کے فلاں معبود نے پیدا کیا ہے، آسمان کی تخلیق میں فلاں مقام پر ان کے فلاں معبود کی شراکت ہے، ان کا حصہ ہے، تو لاؤ، کوئی کتاب لاؤ، کوئی حوالہ پیش کرو۔ او اثارۃ من علم، یا کوئی علم، من علم کوئی علم، اثارہ نقل کردہ، نقل شدہ، منقول، کوئی علم منقول دکھا دو، یا اثارت من علم بقیہ علم، یا خاص علم جو کسی بندے کے پاس ہو، اللہ نے دیا ہو، کسی اور کو نہ دیا ہو، تو خاص علم لے آؤ، بقیہ علم لے آؤ، یا کوئی نقل لے آؤ، اس علم میں سے کوئی منقول شے لے آؤ، ثابت تو کرو کہ فلاں زمین کے ٹکڑے میں فلاں معبود کا عمل دخل ہے پیدا کرنے میں، اور آسمان کے فلاں حصے میں فلاں معبود کی شراکت داری، کتاب کا حوالہ پیش کر دو، یا کوئی بقیہ علم یا نقل شدہ، نقل کردہ علم، منقول علم پیش کر دو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، ان شرکیہ باتوں میں، ان عقائد میں سچے ہو، تو علمی حوالوں سے بات کرو، اٹکل پچو مارنا اور ہوائی باتیں کرنا قطعاً کوئی مفید نہیں۔ علمی بات یہ کہ تم تورات لا کر پیش کرو، انجیل لا کر پیش کرو، زبور لا کر پیش کرو، صحف سماویہ لا کر پیش کرو، نقل اس میں موجود ہو کہ آسمان و زمین کے فلاں حصے کی تخلیق میں فلاں ان کے معبود شامل ہے۔ کوئی اس کا جواب نہیں۔ تو پھر بتاؤ، جو خالق نہیں ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق ہے تو ثابت کرو، نہیں ہے تو ان کے معبود ہونے کا انکار کرو۔ اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق اللہ ہے۔ هل من خالق غیر اللہ، بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ نہیں ہے، استفہام انکاری ہے، اللہ ہی خالق ہے، تو جو ذات خالق ہے وہی معبود ہے، اور جن کو تم معبود بناتے ہو ان کا خالق ہونا ثابت کرو۔ کچھ زمین پیدا کر دی ہو، آسمان کی تخلیق میں کوئی ان کا عمل دخل ہو، پیش کر دو، اور کتاب کے حوالے سے کوئی سند پیش کرو، ساتھ کوئی علم منقول لاؤ جس سے بات بن سکے۔
ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ اور ظاہر ہے کہ کفار ایسی کوئی نقل پیش نہیں کر سکے، کوئی حوالہ پیش نہیں کر سکے، نہ اس سوال کا ان کے پاس جواب تھا۔ تو آگے اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اور کون بڑا گمراہ ہو سکتا ہے، اضل اسم تفضیل کا صیغہ، اور کون بڑا گمراہ ہو سکتا ہے، ممن اس شخص سے، یدعو جو پکارتا ہے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، کسے؟ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، اسے جو اس کی پکار کو اور دعا کو قبول نہیں کر سکیں گے قیامت تک۔ اس سے بڑا گمراہ ہو سکتا ہے کوئی؟ انہیں وہ پکارتے ہیں تاکہ ہماری حاجتیں پوری کریں، ہماری ضرورتیں پوری کریں، نفع پہنچائیں، نقصان ہم سے ٹالیں۔ تو حاجتیں پوری کرنی تو دور کی بات ہے، پکار کو سن ہی لیں وہ بھی ممکن نہیں۔ چلو پکار کو سن لیں تو قبول کر لیں وہ ممکن نہیں۔ تو پھر اس سے بڑی حماقت کوئی ہو سکتی؟ کوئی اس سے بڑی گمراہی ہو سکتی ہے؟ سیدھی صاف بات ہے، یہ مشرکین جس کو پوچھتے ہیں، وہ لکڑی کے بت ہوں، پتھر کے بت ہوں، مٹی کے بت ہوں، وہ انسان ہوں، قبروں میں مدفون ہوں، درگاہوں میں مدفون ہوں، اللہ فرما رہا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو قیامت تک تمہاری پکار نہ سن سکتے نہ قبول کر سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو ان کی پکار سے، ان کی دعا سے بالکل غافل ہیں، انہیں علم ہی نہیں کہ انہیں پکارا جا رہا ہے، ان سے دعائیں مانگی جا رہی، وہ جانتے ہی نہیں، ان کو علم ہی نہیں۔ تو عقل کو ہاتھ مارو، عقل اس چیز کا تقاضا کر سکتی کہ جو آپ کی پکار سے غافل ہیں، آپ کی پکار سن نہیں سکتے، آپ کی حاجت پوری کر نہیں سکتے، انہیں پکار رہے ہو، انہیں پکارتے ہو، تو اس سے بڑی حماقت ہو سکتی، اس سے بڑی بیوقوفی ہو سکتی، اس سے بڑی گمراہی ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ قیامت تک تمہاری پکار نہیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر بڑی زبردست مثال دی، لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، حق اور سچی پکار اسی کے لیے، اسی کو پکارو، پکارنا اسی کے لیے، اسی اللہ کو پکار، یہی حق ہے اور کوئی نہیں۔ فرمایا کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یستجیبون لہم بشیء، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی ان کی پکار نہ سن سکتے ہیں نہ قبول کر سکتے ہیں، کچھ بھی، ایک ذرے کے برابر بھی۔ الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، مگر یہ مثال اس شخص کی جو پانی کے حوض، پانی کے تالاب کے پاس چلا جائے اور اپنے ہاتھ پھیلا کر پانی سے کہے کہ تو میرے منہ میں آ جا، پانی کو پکار رہا ہے، لیبلغ فاہ، کہ پانی خود بخود میرے منہ میں آ جائے، وما هو ببالغہ، اور یہ پانی قیامت تک اس کے منہ میں نہیں آ سکتا۔ یہ مثال ہے، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کچھ بھی ہوں، حجر ہوں، شجر ہوں، مردہ انسان ہوں، کچھ بھی ہوں، ان کو تم پکارو گے قیامت تک تمہاری پکار نہ سن سکیں گے نہ قبول کر سکیں گے۔ جیسے پانی کو پکارنے والا، پانی تو خود میرے منہ میں آ جا، میرے منہ میں آ جا، اور پانی اس کے منہ میں کبھی نہیں آئے گا۔
یہی مثال ان کو پکارنے کی ہے. جن جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری پکار نہ وہ سن سکتے ہیں نہ قبول کر سکتے. فرمایا کہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. پھر کافروں کی یہ پکار، یہ دعا نری گمراہی، نری حماقت ہے، پرلے درجے کی بے وقوفی. اس مثال سے سمجھو، غیر اللہ کو پکارتے ہو اپنی حاجتوں کے لیے، ان کو پکارنا ایسا ہی ہے جیسے اب پانی کے تالاب پر کھڑے ہو جائیں، ہاتھ پھیلا پھیلا کر پانی سے کہیں میرے منہ میں آ جا، میرے منہ میں آ جا. یہ پانی قیامت تک اس کے منہ میں نہیں آئے گا. اسی طرح جن کو تم پکارتے ہو غیر اللہ کو، قیامت تک تمہاری نہ پکار سن سکیں گے نہ قبول کر سکیں گے. یہ دلائل ہو گئے توحید کے اور شرک کی مذمت کے. کیا دلائل ہیں؟ کہ جن کو تم پکارتے ہو یہ تمہاری پکار نہ سن سکتے نہ قبول کر سکتے. یہ شرک کی تردید اور شرک کی مذمت کی ایک دلیل. دوسری دلیل وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور جب اٹھایا جائے گا لوگوں کو، جمع کیا جائے گا لوگوں کو قیامت کے دن، تو کانو وہ لوگ جن کو پکارا گیا تھا، لہم اعداء ان کے دشمن ہوں گے. کیا باقی بچا؟ یہ غیر اللہ کی عبادت کی حرمت کی دوسری دلیل ہے. پہلی دلیل یہ کہ تمہاری پکار وہ سن نہیں سکتے. دوسری یہ کہ جب قیامت قائم ہوگی تمہارے اندر ان کی شفاعت کی حرص ہوگی، ہمیں بچا لیں گے وہ. شفاعت تو درکنار، تمہارے دشمن ہوں گے وہ. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور ان کی پکار کا، ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے. انکار دو وجوہ پر. ایک یہ کہ ہم نے تو کبھی ان کو تعلیم نہیں دی کہ ہمیں پکارو. ہم نے کب کہا ہمیں پکارو؟ ہم نے کب کہا ہماری عبادت کرو، ہمیں پکارو؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا. تو نرا انکار کر دیں گے ان کی اس پکار کا، ان کی اس عبادت کا. اور دوسرا وجہ انکار یہ ہے کہ ان کو علم ہی نہیں ہمیں پکارا جا رہا ہے. وہ جانتے ہی نہیں، تو قبروں میں پڑے ہیں مردہ. ایک مٹی کا بت ہو، لکڑی کا بت، اس کا کیا ادراک ہے؟ انہیں تو علم ہی نہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. تو پھر سیدھا وہ انکار کریں گے، ان کا انکار بنتا ہے. تو یہ دو وجوہ ہیں انکار کی. ایک یہ کہ ہم نے دنیا میں کبھی ان کو تعلیم نہیں دی کہ ہمیں پکارا جائے. اور دوسرا یہ جب وہ چلے گئے قبروں میں، دفن ہو گئے، تو باہر کے احوال سے بالکل وہ ناواقف، بے خبر ہیں. تو قیامت کے دن انکار ہی کریں گے نا ان کی پکار کا، ان کی دعا کا. ان کو علم ہی نہیں، یقیناً انکار کریں گے. تو وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور وہ ان کی عبادت، ان کی پکار کا انکار کرنے والے ہوں گے. یہ دو دلائل ہو گئے غیر اللہ کی پکار کو رد کرنے کے لیے. ایک ان کی تعلیم نہیں تھی پکارنے کی، اور دوسرا انہیں شعور ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا، ادراک ہی نہیں تھا ہمیں پکارا جا رہا ہے. تو بالکل غافل تھے. جیسے پانی نہیں سنتا ویسے یہ بھی نہیں سنتے. اور جیسے پانی خود بخود منہ میں نہیں آ سکتا، ویسے ان کی جو پکار، جو دعا، وہ پوری نہیں ہو سکے گی. یہ پوری کر ہی نہیں سکیں گے. پکار کو جانتے ہی نہیں ہیں اور کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں. آج ہماری جو شرک کی صورت مقرر ہے وہ ہے قبروں پر جانا، چادریں چڑھانا، دیے جلانا، پھول بچھانا.
یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ چادریں کیوں چڑھا رہے ہو؟ دیے کیوں جلا رہے ہو؟ تاکہ یہ قبر والا ہم سے خوش ہو جائے۔ اس کو خوش کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تاکہ وہ خوش ہو کر ہماری ضرورتیں پوری کرے، ہماری حاجتیں پوری کرے۔ جس شرک کو لوگ چھوٹا شرک سمجھتے ہیں، کتنا بڑا شرک ثابت ہوا۔ مانا ان کا عقیدہ یہ کہ قبر والا جانتا ہے باہر کیا ہو رہا ہے، اوپر کیا ہو رہا ہے، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، دیے جلائے جا رہے ہیں، قبر والے کو معلوم ہے۔ اور مانا قبر والا حاجتیں پوری کرنے پر قادر نہیں، وہ تو جا چکے دنیا سے۔ قبر میں یہ عذاب ہے یا جنت کی نعمتیں ہیں؟ معاملہ ان کو دنیا سے کٹ چکا، ختم ہو چکا۔ تو غیر اللہ کو پکارنے والے انتہائی احمق اور گمراہ لوگ ہیں۔ نہ ان کی پکار سنی جائے گی، نہ کوئی بات قبول کی جائے گی۔ الٹا یہ نقصان جب کل قیامت قائم ہوگی، مقدمہ کھڑا ہو جائے گا، یہ لوگ انکار کر دشمن بن جائیں گے۔ ہم نے کب کہا تھا ہمیں پکارا جائے؟ نہ ہم کو علم ہے، وہ تو قبر میں تھے، بالکل دنیا کے حالات سے بے خبر، تو سیدھا سیدھا انکار کر دیں گے۔ اب یہ کفار قریش، یہ دنیا بھر کے کافر، جن کا پھر کیا انجام ہوگا؟ شرک میں ملوث، توحید کے منکر، انبیاء کی دعوت کے مخالف، اللہ تعالیٰ کی توحید میں قدغن لگانے والے، کیا ان کا انجام ہوگا؟ انہوں نے قبول کیوں نہیں کیا؟ توحید پر آ جاتے، نبی کی دعوت قبول کر لیتے، لیکن نہیں، بہانے سازیاں۔ اللہ ان بہانوں کا ذکر کر رہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ ان کا دنیا کا کردار سن لو۔ جب پڑھی جاتی ان پر ہماری آیتیں، تتلا تلاوت سے، اور جب تلاوت کی جاتی علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، اللہ کی آیتیں، یہ آیاتنا، یہ نا کی ضمیر جمع کی، اور یہ ضمیر برائے تعظیم ہے، جمع کی ضمیر برائے تعظیم ہے۔ جب ان پر پڑھی جاتی ہماری آیتیں بینات، بالکل واضح، کھلم کھلی، جن میں کوئی ابہام نہیں، کوئی اشکال نہیں، آیات بینات ان پر پڑھی جاتی، تو قال الذین کفروا للحق لما جاءہم، تو کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کا بہانہ سن لو، کہتے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، للحق کے حق کے بارے میں، لما جاءہم جب بھی ان کے پاس آیا، کیا کہا؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ کلام الرحمن کو جادو قرار دے دیا، یہ تو فلاں کاہن کی تعلیم ہے، خود نبی کاہن ہے اور یہ جادو ہے، یہ ان کا بہانہ۔ حالانکہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ حق ہے، ان کو علم تھا، مگر ان کی دنیا کی بہانے سازیاں۔ تو جب بھی ان پر پڑھی جاتی ہماری آیتیں بینات، واضح آیتیں، قال الذین کفروا، تو کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للحق کے حق کے بارے میں، لما جاءہم جب بھی ان کے پاس آیا، کیا کہتے؟ ھذا سحر مبین، یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو ہے۔ یہ ایک ان کا بہانہ۔ ان نبی کی غلامی کیوں نہیں قبول کرتے، اتباع کیوں نہیں قبول کرتے؟ کہ جناب یہ جادو ہے۔ دوسرا بہانہ، ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود یہ کلام گھڑ لیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کی وحی نہیں ہے،
بلکہ خود انہوں نے اس کلام کو گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا ہے۔ قل کہہ دیجئے ان افتریتہ، اگر میں نے گھڑا ہے اس کو تو فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تم میرے لیے کچھ بھی مالک نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ سے، کچھ بھی، شیئن کچھ بھی۔ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تم کچھ بھی مالک نہیں ہو، کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں، کچھ بھی، شیئن کچھ بھی۔ اس کا معنی یہ ہے اگر یہ میں نے اس کلام کو باندھا ہے، میں نے گڑھا ہے اور اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا، تو پھر اللہ کا عذاب یقینی، اور تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکو گے۔ تم میرے لیے کچھ بھی مالک نہیں ہو، کچھ بھی مختار نہیں ہو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ اللہ کے مقابلے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، تم مجھے بچا نہیں سکتے، اور اللہ کا عذاب آ گیا، اور عذاب یقینی آئے گا اگر میں اپنی بات گھڑ کے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دوں، یقینی عذاب آئے گا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، اگر ہمارا پیغمبر ہم پر کوئی بات گھڑ دے، اپنی بات ہماری طرف منسوب کر، ہمارے کھاتے میں ڈال دے، ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے اور ان کی گردن کاٹ دیں گے، شاہ رگ کاٹ کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے۔ اگر یہ کلام گھڑا ہوا ہے اور میں گھڑا ہوا کلام، اپنا بنایا ہوا کلام اللہ کی طرف منسوب کرتا ہوں، تو اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا یہ وعدہ آ چکا ہوتا، اللہ مجھے کھینچ کر میری شاہ رگ کا کاٹ کر میرا خاتمہ کر چکا ہوتا، اور تم بچا بھی نہ پاتے۔ تمہیں کیا اختیار ہے، کیا ملکیت تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں؟ تم میرے لیے کچھ بھی اختیار نہ رکھتے، کچھ بھی مالک نہ ہوتے، مجھے چھڑا نہ سکتے، بچا نہ سکتے، تو کیسے گھڑتا میں؟ یعنی یہ گھڑتا تمہاری خاطر، اور تم مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، تو اس گھڑنے کا فائدہ کیا ہوا پھر؟ کہ تم میری مدد نہیں کر سکتے، اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتے، تو تم جیسے لوگوں کے لیے میں کلام گھڑ کے لاؤں، تمہاری وجہ سے اللہ کا عذاب مول لے لو، اپنی عاقبت تباہ کر لو؟ نہیں، صاف مان لو یہ میرا گھڑا ہوا نہیں ہے، اللہ کی وحی گھڑا ہوا ہوتا تو اللہ کا عذاب آ چکا ہوتا کہ ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ کے آپ کی شاہ رگ کاٹ دیں گے اور آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے، اور کوئی آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ یہی بات یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے کیا طاقت ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ تو قل کہہ دیجئے ان افتریتہ، اگر میں نے گھڑ لیا اس کو تو فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تم مالک نہیں ہو کسی بھی چیز کے، من اللہ، اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تم بچا سکتے ہو، نہ اس عذاب کو ٹال سکتے ہو، تو پھر میں تمہاری خاطر یہ گھڑوں؟ بھی ایک کام انسان کرے کسی کے لیے اس امید کے ساتھ اگر کوئی نقصان ہوا تو مجھے بچا لے گا وہ، یہاں ایسی کوئی بات نہیں، نہ تم بچا سکتے ہو، نہ اللہ کے عذاب سے نکال سکتے، نہ چھڑا سکتے ہو۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، وہ خوب جانتا ہے جو تفیضون فیہ، تم مشغول ہو جس چیز میں، جس چیز میں تم مشغول ہو یا ہوتے ہو، اللہ وہ خوب جانتا ہے، تمہاری باتوں کو سنتا ہے، تمہارے عزائم کو پہچانتا ہے، آپس کے مشوروں کو جانتا ہے،
اور اللہ غافل نہیں ہے. کفا بہ شہیدن بینی و بینکم، کافی ہے وہ بطور گواہ کے میرے اور تمہارے درمیان. بینی میرے، و بینکم اور تمہارے درمیان، اللہ ہی بطور گواہ کے کافی. گواہی کس چیز کی؟ کہ جو میں نے تم تک دین پہنچایا وہ اللہ کا سچا دین ہے. قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، حدیث اللہ تعالیٰ کا سچا دین ہے، اور اس سارے معاملے میں میں اللہ تعالیٰ کو بطور گواہ کے پیش کرتا ہوں. وہ بطور گواہ کی کافی. تمہاری باتوں کا گواہ بھی ہے، اس کا بدلہ دے گا تمہیں، سزا دے گا تمہیں. تم کیا باتیں کرتے ہو؟ کبھی کہتے ہو شاعر ہے، کبھی کہتے ہو دیوانہ ہے، کبھی کہتے ہو کاہن ہے، یہ کاہن کا کلام ہے، کبھی کہتے ہو خود گھڑا ہوا ہے. اللہ گواہ، اللہ سب دیکھ رہے، اللہ فیصلہ کرے گا. تو کفا بہ کافی ہے وہ شہیدن بطور گواہ کے بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان. وہو الغفور الرحیم، اور وہی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا. وہو الغفور الرحیم، اور وہی، یعنی کلام میں حصر ہے. یہ ہوا ضمیر مبتدا ہے، الغفور الرحیم دونوں خبریں ہیں. خبر نکرہ ہوتی ہے، یہاں معرفہ ہے. جب خبر معرفہ ہو تو وہ کلام میں ایک زور پیدا ہوتا ہے، حصر، ایک نیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، حصر کا فائدہ. اب معنی یہ نہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے، معنی یہ کہ وہی غفور الرحیم ہے اور کوئی غفور الرحیم نہیں. وہو الغفور الرحیم، اور وہی غفور ہے، بخشنے والا اور خوب بخشنے والا. الغفور مبالغے کا صیغہ ہے، معنی وہ خوب بخشنے والا ہے، اور رحیم خوب رحم کرنے والا، وہی اور کوئی نہیں. یہ بھی عقیدے کی دعوت کہ تم یہ عقیدہ بنا لو، اللہ ہی غفور ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، اس کے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے. حسر کے ساتھ یہ عقیدہ اپناؤ. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعجب ربنا من عبد یقول اللہم اغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب غیرک. رب تعالی اس بندے پر تعجب کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت ان الفاظ سے طلب کرتا ہے کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے. وہی حسر، وہ الغفور، وہی غفور اور کوئی غفور نہیں. وہ الغفور الرحیم، اور وہی غفور ہے، خوب بخشنے والا ہے، اور وہی الرحیم ہے، خوب رحم کرنے والا. اب یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کی نبوت کا بہانے سازیوں کے ساتھ، کبھی کہتے ہیں جادو، کبھی کہتے ہیں خود گھڑ لیا، کبھی کہتے ہیں یہ کاہن کا کلام ہے، کبھی کہتے ہیں یہ سارا کا سارا سحر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر کا کلام ہے. یہ مختلف باتیں نہ ماننے کے بہانے. قل کہہ دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، میں نہیں ہوں بدعا نیا رسول، کوئی نیا رسول نہیں ہوں. مجھ سے قبل لا تعداد انبیاء، لا تعداد رسول آئے، ان پر تم نے یہ باتیں کی، ان کے بارے میں یہ باتیں کی، تو میرے بارے میں کیوں؟ اس انکار کی وجہ کیا ہے؟ ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی میں نیا رسول تو نہیں ہوں. قد خلت من قبل الرسل، ان سے قبل بھی بڑے رسول گزرے، ان سے قبل بھی بڑے رسول گزرے، تو میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. مجھ سے قبل بھی رسول گزرے، انبیاء آئے، اور تم ان کو مانتے ہو، تو مجھے کیوں نہیں مانتے؟ میرے کلام کو جادو کیوں کہتے ہو، کہانت کیوں کہتے ہو، اور یہ کیوں مجھ پر الزام لگاتے ہو کہ میرا گھڑا ہوا ہے؟ میں نیا رسول نہیں ہوں.
وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا ما یفعل کیا کیا جائے گا بی میرے ساتھ، ولا بکم اور نہ تمہارے ساتھ، مجھے معلوم نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، مجھے معلوم نہیں۔ یہ کون سا معاملہ؟ دنیا کا یا آخرت کا؟ کہ دنیا میں کیا ہونے والا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ میں نہیں جانتا، یا پھر آخرت کا قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا ہونے والا میرے ساتھ کیا ہونے والا میں نہیں جانتا۔ یہ دونوں قول ہیں، مگر راجح قول یہ ہے کہ اس سے مراد دنیا کا معاملہ ہے۔ ما یفعل بی ولا بکم، کیا کیا جائے گا دنیا کے اندر میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ، کیونکہ آگے کی خبر تو نہیں ہے آپ کے پاس، نہ کسی اور کے پاس، آگے کیا ہونے والا ہے، میرا انجام کیا ہوگا دنیا میں۔ بہت سے انبیاء کو مارا گیا، حتیٰ کہ قتل تک کیا گیا، آگے کی زندگی کیسے گزرے گی، فقر کے ساتھ گزرے گی یا تمنگر کے ساتھ گزرے گی، دکھ درد کے ساتھ یا صحت کے ساتھ یا بیماری کے ساتھ، میں نہیں جانتا، اور تمہارے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ تمہارا کیا ہونے والا ہے۔ تم دنیا میں ڈھیل دیے جاؤ گے یا عذاب دیے جاؤ گے، عذاب اگر دیے جاؤ گے تو عذاب کیسا ہوگا؟ آسمان سے پتھر برسیں گے، زمین میں زلزلے آئیں گے، یا پانی میں طغیانی آ کر تم کو تباہ اور برباد اور غرق کر دے گی، یہ تمہاری بستی کو الٹا دیا جائے گا، میں نہیں جانتا۔ معاملہ دنیا کا معاملہ، دنیا میں کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ مجھے معلوم نہیں۔ کچھ علماء نے قیامت بھی مراد لی کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے میں نہیں جانتا، میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ مگر زیادہ تسلی بخش قول یہی ہے کہ اس سے مراد دنیا ہے۔ قیامت کی خبر تو اللہ کے نبی کو دی گئی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے آخرت زیادہ بہتر ہے دنیا کی بنسبت، دنیا سے زیادہ آپ کے لیے آخرت بہتر ہے، آخرت کی کامیابی کی نوید ہے، مغفرت کی نوید ہے، اخروی درجات کی نوید ہے۔ تو آپ کے علم میں ہے، تو یہ کیسے کہا جائے کہ میں نہیں جانتا قیامت کے لیے میرے ساتھ کیا ہو تمہارے ساتھ کیا ہو۔ اس میں ایک حدیث باعث اشکال ہے، اور اس کی بحفظ صحیح توجیہ بھی موجود ہے۔ کہ یہ معاملہ دنیا کا ہے، کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ تمہارے ساتھ میں نہیں جانتا، میرا انجام کیسا ہو تمہارا انجام کیسا ہو، جیسا کہ کئی مقام پر اس مضمون کی آیتیں موجود ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ساری خیر کے خزانے جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، حالانکہ تکلیفیں پہنچی ہیں آپ کو۔ مانا دنیا کا معاملہ ہے کہ دنیا کا انجام کیا ہو، اختتام کیسے ہو میرے حق میں، میرے بارے میں نہیں جانتا، تمہارے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ تمہارا معاملہ کس چیز پر منتج ہو، تم اسلام قبول کرو نہ کرو، کفر پہ مرو، تم پر دنیا میں عذاب آ جائے، آگ کا عذاب آ جائے، پتھروں کا عذاب آ جائے، زلزلے کا آ جائے، پانی کی طغیانی کی صورت میں آ جائے، میں نہیں جانتا۔ قیامت کا معاملہ آپ کے لیے واضح تھا کہ آپ کے لیے آخرت بہتر ہے دنیا کی بنسبت۔ وہ جو حدیث جس سے کچھ اشکال پیدا ہوتا ہے، ام علا انصاریہ، انصاری خاتون صحابیہ نبی علیہ السلام کی، اور عثمان بن مظعون ان کے شوہر تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ رو رہی، اللہ کے نبی وہاں سے گزرے تو ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، ابو صائب عثمان کی کنیت ہے، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، ابو صائب شہادتی علیک لقد اکرمک اللہ،
میں تم پر گواہ ہوں کہ تجھے اللہ نے بڑی عزت دی، مانا تم کامیاب ہو چکے، اللہ کے یہاں پہنچ چکے، کامیاب، جنت کی وراثت تمہارے لیے، تم کامیاب ہو چکے، یہ میری گواہی۔ اللہ کے نبی نے یہ جملہ سن لیا، فرمایا کہ وما یدریک ان اللہ اکرمہ، تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ نے اس کو عزت دی؟ یہ علم تمہیں کہاں سے ملا؟ کس نے بتایا تمہیں؟ فرمایا کہ اما ہوا فقط جاءہ الیقین، اس کو موت آ چکی، وإنی لأرجو لہ الخیر، میں اس کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں۔ تم نے یقینی بات کی کہ اللہ نے آپ کو عزت دے دی ہے، میں گواہی دیتی ہوں، لیکن نہیں، دنیا سے جا چکا اور امید ہے اس کے لیے خیر کی۔ واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو یہ معاملہ تو آخرت کا ہے، سیاق کلام بھی آخرت کے تعلق سے، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم میں اس طرح الفاظ بھی وارد ہیں کہ ما یفعل بہ، میں نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے کہ اس کے ساتھ قیامت کے دن کیا کیا جائے گا۔ تو کیسے جان رہی؟ تو گواہی دے رہی ہے کہ تجھے اللہ عزت دے گا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا، اس کے ساتھ، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حد تک جو قیامت کا معاملہ ہے وہ بالکل صریح اور واضح۔ جب آپ کے صحابہ کے لیے بشارتیں، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، تو آپ تو اللہ کے رسول، سید ولد آدم، یقیناً آپ کو اللہ نے خبر اطلاع دی اخروی کامیابی کی۔ تو پھر یہ معاملہ دنیا کے ساتھ خاص ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے لیے دنیا کا اختتام کیسے ہوگا اور میرا کیا بنے گا، کیا معاملہ ہوگا میرے ساتھ۔ اور جہاں تک یہ عثمان مظعون کی حدیث ہے، ام علا والی روایت، تو اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، اور زیادہ محفوظ وہی الفاظ قرار دیے گئے کہ میں حالانکہ اللہ کا رسول ہوں لیکن میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ تو کیسے کہہ رہی ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ نے آپ کو عزت دی؟ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ اس کا فیصلہ کیا ہونے والا ہے اور اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، مجھے معلوم نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ۔ اس کا تعلق دنیا سے، دنیا کا اختتام تم پر کیسے ہو، مجھ پر کیسے ہو، تمہارے ساتھ کیا رویہ ہو، میرے ساتھ کیا رویہ، مجھے نہیں معلوم۔ جہاں تک آخرت کا معاملہ تو اللہ کے نبی کے لیے قدم قدم پر بشارتیں موجود ہیں آخرت کے حوالے سے، تو پھر یہ معاملہ دنیا کے ساتھ مخصوص ہے۔ واللہ اعلم۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، یہ ان نفی کے معنی میں، آگے الا آ رہا ہے، میں نہیں اتباع کرتا مگر جو مجھ پر وحی کی جاتی، میں تو وحی کا متبع ہوں اور وحی پر چلنے والا ہوں، نہ میرے پاس علم غیب ہے، نہ کوئی خزانے ہیں، اور نہ مجھے معلوم ہے کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی وحی آتی تم تک پہنچا دیتا ہوں، اور وحی کا پیروکار ہوں اور وحی کی اتباع کرنے والا ہوں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا کھلم کھلا، ڈرانے نذیر، ڈرانے والا، مبین کھلم کھلا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، اللہ کے ناراضگی سے ڈرانے والا، اور بالکل کھلم کھلا کا معنی آیات بینات کے ساتھ، کوئی ابہام اور کوئی اشکال نہیں ہے، بالکل واضح دین پیش کر کے تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ باقی میرے پاس کوئی دنیا کا اختیار نہیں ہے جو طرح طرح کے مطالبے کرتے ہو کہ گھر ہمارے سونے کے بن جائیں، چاندی کے بن جائیں، اور ہمارے سامنے تم آسمان پر جاؤ، پرواز کرو، واپس آؤ تو کتاب تمہارے ہاتھ میں ہو، طرح طرح کی باتیں میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ میں ایک بشر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور میرا کام کیا ہے؟ اللہ کی وحی تم تک پہنچانا، تم کو ڈرانے والا ہوں۔ باقی جو تم مطالبے کر رہے ہو
یہ قطعاً میرے اختیار میں نہیں. وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا کھلم کھلا اور واضح آیات بینات کے ساتھ. واللہ ولی التوفیق. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.